ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سے موجود ہے اسماء عباس صاحبہ. ابھی آپ بریک میں کہہ رہی تھی اور بھی ہاں ایک اور پکڑی گئی تھی، پکڑے جانے کی یاد ہوا یہ کہ گانا میں تو نہیں پڑے باغ پڑی گئی باغ نہیں پڑے گی ایویں پڑے جانے. وہ ہوا یہ کہ جب میں اے ٹی وی پہ ایز اے پروڈیوسر کام کرتی تھی تو وہاں ایک شو ہوتا تھا سیمی راہیل کرتی تھی اور وہ عورتوں کے اوپر تھا اور وہ بڑا بولڈ شو تھا کہ عورتوں کے حقوق پہ فلانا. دل سے تو میرا بھی بڑا خوش تھی پر میں بول نہیں سکتی تھی ڈر کے مارے اور مجھے ٹی وی پہ سامنے آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، پیچھے آنے کی اجازت تھی. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ یوں کرتے ہیں تو سعدیہ جبار وہ بھی بڑی ماشاءاللہ پیاری دوست ہے، اس نے مجھے کہا اسماء آپ کیوں؟ میں کہا نہیں مجھے گھر سے جوتے پڑیں گے، میں نہیں بول سکتی. کہتی اچھا ایسا کری برقع پہن کے بول دے. میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لو جی میں نے نقاب والا کیا ٹیکنیک لڑائی آپ نے نا، نقاب والا برقع لیا اور میں نے کہا یہ جو مرد ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، 9 فٹ کے آدمی ہیں، اتنی عورتوں سے ڈر جاتے ہیں. پہلے یہ اس عورت کو اسی روپ پہ پسند کرتے ہیں، بعد میں اس کو بند کرتے ہیں. لو جی پرومو چل گیا. آواز تو پڑے گا، آواز تو پڑے گی. ہر بندہ کہ آپ تھی نا، میں کہ کہاں پہ کون کہاں آپ کو؟ ہم نے میں تو نہیں تھی. بہت ہی باشعور خاتون ہیں آپ، زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے لٹریچر کا، پھر اپنا ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے، اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھے. مرد کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں اوور آل مرد جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے تیرے خوشبو میں بسے خط. عدنان صدیقی اس میں رول کر رہے ہیں، میرے خیال میں آمنہ مفتی کا لکھا ہوا ہے. مجھے وہ کیریکٹر بہت اچھا لگا ہے. مرد جو ہے نا وہ اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. نہیں لیکن آپ سب مردوں کو ایسے سمجھتی ہیں؟ 80% مرد ایسے ہیں. 80% مرد ایسے ہی ہیں. اوپر سے وہ کچھ دکھتے ہیں، اندر سے ان کی ایک اور ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے آدمیوں کی. وہ کچھ کے کچھ ہوتے ہیں اندر سے، کوئی اور جی. باقی دے 20% سے ہو نہیں. وسیع کو تو میں جانتی ہوں پرسنلی، ہی از اے نائس مین. کیا بات. تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں نا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے تو ہمیں ہر ایک کا پتہ چل جاتا ہے. وہ ہو یہ پتہ نہیں چلنے دیتے. پھر تیرا تو کمال ہے، بہت بڑی ہے. گپت آدمی گپت میری بیوی کے خیالات بہت. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت. ہمیں تو وہ بھی نہیں. میری ساس تھی نا، بڑی پیاری باتیں کرتی تھی. تو مجھے اس زمانے میں نیا فون آیا تھا تو کہتی ایک ہی کر دیو تسی اے ننی جڑی میری نند ننی تھی کوس اے ننی دا وجدی ویل تے او نکر چ بڑ جاندی ہے تے او تو تیری وجدی تو نکر چ بڑ جاندی ہے. پھر کہتی کوئی نہیں چلو مینوں پتہ ہے ایویں تسی گپا شپا مار دیو، بندہ فریش رہندا ہے پرانا. تو یہ فریش رہندا ہے. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ 80% مرد جو ہے، ہم یہ تھوڑا سا اور اس کو کھول کے بات کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رنگین مزاج ہوتا ہے. ہاں جی ہوتا ہے. وہ 80% رنگین مزاج خواتین کوئی عورت ہی ہوتی ہے نا. جی تو کہیں نہ کہیں عورت اس میں شامل تو ہے نا. تو پھر دونوں 80% ہوئے نا. بالکل ہے، لیکن عورتیں تو الگ تو پھر کوئی نہ ہو. نہیں، لیکن عورتیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے، چپ، کہ تم لوگوں نے ایک چیز ہے. نہیں دیکھیے میں آپ سے دو چیزیں، آپ کا خیال ہے کہ 80% مرد جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ آپ کا موقف ہے. اچھا وہ 80% مرد جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے یا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ خاتون کے ساتھ، یا وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر میرڈ ہے تو غلط بات ہے، ان میرڈ ہے تو بھی اس کو پتا ہے کہ یہ میرڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو اس میں شریک ہے. 80% بالکل شریک ہے. عورت میں بڑی کوئی عورت اگر بگڑے نا وہ نہیں پھر صحیح ہو سکتی. اگر عورت بگڑی بھی اتنی خوفناک ہوتی ہے. اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں میں ہمیشہ، یا اللہ لڑکے تو ہے ہی ذلیل کتے ہوتے ہیں ہمارے. صحیح بات ہے، منڈن منڈیاں تو کم ہے کچھ. یا اللہ کسی کی کڑی نہ بگڑے، کیونکہ جب لڑکی بگڑتی ہے تو یہاں آنکھیں رکھ کے دیتی ہے، کون ہو تم؟ ماں باپ کو بھی کہتی چلو بھاگو یہاں سے. تو اس لیے لڑکی بگڑی بھی، عورت بگڑی بھی بڑی بری ہے. آدمی جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے بیچارہ، لوٹ گئے. ہاں لوٹ گئے. اچھا اسماء، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جو فیمنزم ہے اس میں کہتے ہیں مسوجنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بھی، عورت سے نفرت ہی کریں. اسی طرح سے مسینڈری جو ہے، مرد سے نفرت بھی جو ہے وہ بھی تو کوئی اچھی چیز نہیں. مرد سے کوئی اور اگر ہم مرد کو بھی بالکل دیوار سے لگا دیں گے، جو جائز بات ہے اس کی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، کسی کی بھی ہو، مگر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ مسوجنسٹ ہو کوئی اور نہ ہی مسینڈرسٹ ہو. یہ جو عورت مارچ والی خواتین ہیں، میں تو بڑی خلاف ہوں. عورتوں کے یہ غلط ان کے جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ بڑی بکواس باتیں ہیں. آپ ان کو صحیح طریقے سے، میں نے بھی تو کہا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے. مگر آپ کا خیال ہے کہ 80% مرد جو ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، وہ بے وفا نہیں رنگین ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ، بے وفا نہیں رنگین. ان کی مجبوری ہوتی، وہ رہ نہیں پاتے، ان کو رنگ اچھے لگتے ہیں. 80% مرد رنگین مزاج ہے، باقی 20% سنگین مزاج ہے. اچھا یہ بتائیے آن اے سیریس نوٹ، کوئی ریگریٹ زندگی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں. میرے بڑے پیارے بچے ہیں، میرے بڑے پیاری فیملی ہے، میرے ہسبینڈ ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے بہت شوق تھا کلاسیکل ڈانس سیکھنے کا. ابا نے اجازت نہیں دی، نہیں سیکھا. اچھا مجھے میں اگر پہلے سے تھوڑا سا کام کر لیتی تو شاید کچھ اچھا کام کرنے کا موقع مل جاتا. کوئی گلٹ یہ ہے کہ میرے امی ابا میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے بہت سال، ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے آلموسٹ. پھر بھی گلٹ ہے خدمت نہیں اس کہ طرح سے میں ہو سکی.
پتہ نہیں اور ان کے ساتھ کتنا رہنا چاہتی تھی. حالانکہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے وہ. ہاں جی, ساری عمر میرے امی ابا میرے پاس رہے, لیکن مجھے کام کے لیے پھر بھی جانا پڑتا تھا کراچی, اور امی مجھے کہتی تھی نہ جا نہ جا. ابا کے ہوتے تو میں نے کام ہی نہیں کیا, امی مجھے کہتی تھی. اور مجھے وہ ابھی بھی تکلیف ہوتی کہ کاش میں امی کے پاس تھوڑا اور بیٹھ جاتی, تھوڑا اور لیٹ جاتی. خدمت کیا کرنی ہوتی ہے, خدمت یہی ہوتی ہے. اس وقت ان کو وقت ہی چاہیے ہوتا, وقت چاہیے تھا. اور میں نے سب سے زیادہ تو میں تھی ان کے پاس سب بہنوں میں, تو وہ تو اپنے اپنے گھروں میں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی گلٹ ہوتا ہے کہ, اور جب بھی میں جاتی تھی نا گلٹ ہوتا تھا. ابھی گلٹ کی بات سے یاد آیا کہ ابھی بھی میں جاتی ہوں جب کراچی, تو عباس جو ہے نا چلاک بڑے ہیں, آئی مس یو, آپ یاد آ رہی ہے, گھر آپ کے بغیر سنا ہے, آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو میں نے فوراً کچھ زارا, پھر بابا یہ کہہ رہے تو کہتی, تو میں کہا بیٹا مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے. کہتی ہے یار آپ بس کر دیں گلٹ کرنا, بس کر دیں, آپ تو ماں آپ کو تو اندر فکس ہی ہو گیا گلٹ, چھوڑے بابا کو. نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتی تو آپ فیل نہ کریں. تو وہ بھی ہر وقت رہتا ہے گلٹ. جب گھر سے جاتی ہوں ہائے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, حالانکہ ماشاء اللہ بڑے ہیں سارے, نوکر چاکر ہیں, پھر بھی ایک ان کو چھوڑنے کا نا گھر پہ عباس کو اکیلا چھوڑنے کا گلٹ ہوتا ہے. کون سی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہوں؟ میری جو سنبل باجی, میرے امی ابا اور میرے بچہ شہری بہت قریب, ان کے ساتھ جب بھی میں وہ برداشت نہیں ہوتا. آج رات بھی میں ہر رات تصویریں پرانی دیکھتی ہوں, ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, باجی کی تصویریں بھی میرے فون میں لگی رہتی ہیں. وہ بہت وہ اس سے بالکل ختم, بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ وہ برداشت کرنا مشکل ہے. اور اس کے بعد زندگی کچھ اور ہو گئی. اب کون سی, ویسے تو آپ بہت ایکسپریسو ہیں ماشاء اللہ, مگر کوئی ایسی بات, بعض اوقات نا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں زندگی میں, رہتے نہیں ہیں, بچھڑ جاتے ہیں, بعض اوقات جھجک ہوتی ہے, کوئی بات جو آپ کسی سے کبھی کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ یار میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکی؟ میں آپ کو پتہ ہے ایک اور میری عادت عجیب سی ہے کہ جو مجھے لوگ بہت, جن سے مجھے پیار ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے پیار ہے, دوست ہیں, میں ان کو خط لکھتی ہوں. اور وہ خط میں نے پتہ نہیں کب سے لکھے ہوئے اور رکھے ہوئے ہیں. میں کسی دن پوسٹ کروں گی وہ خط, کیونکہ مجھے خط لکھنا بہت اچھا لگتا ہے. بڑے خوبصورت جو خط ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آدھی ملاقات ہوتی تھی نا خط تو. میں خط لکھتی ہوں کچھ لوگوں کو لکھ کے رکھے ہوئے جن کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے. آج کہہ دیجیے آپ. میں ان کا نام تو نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے, ایک لائن ہے پوری. عباس صاحب سے کوئی بات جو آپ نے نہ کہی ہو؟ بڑا تنگ کیا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اجازت دی کام کرنے کی, اور کیا ٹائم ضائع کر دیا, بڈھا کر دیا مجھے. لیکن تھینک یو سو مچ, اور بار بار میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی, اور آپ ہی کو چاہوں گی اگلے جنم میں 10 جنموں میں کہ آپ ہی میرے ساتھ ہو. واہ. عباس صاحب کی کیا بات آپ کو بہت پسند ہے؟ وہ بہت جینرس ہیں. اچھا. ان کا دل بہت بڑا ہے, انہوں نے اور وہ دل میں نہیں رکھتے بات, ایک سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں. اور کون سی بات جو آپ چاہیں گے کہ بھئی کاش یہ بات نہ ہوتی تم میں؟ آپ نے بھی کہا ہوگا. سگریٹ بڑے پیتے ہیں, باز ہی نہیں آتے, ابھی بھی نہیں آتے. یہ تو سیاسی قسم کا جواب ہے. ہاں بس کچھ چیزیں ہیں جو میں کہتی ہوں نہ ہو, بس نہ ہوتی تو اچھا تھا. چھوٹی موٹی چیزیں, پانی شانی پی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسباب. گل کڈان چ بڑے ماہر پایا گیا. کرا کے رہنی سی. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ بہت مصروف ہیں اور آپ تشریف لائیں. میں آپ کا نام سن کے آئی سچی جو بات ہے, اور میں نے پھر دیکھا تو میں نے کہا لے ابھی بیٹھا ہے. میرے سارے سیگمنٹس آپ ختم ہو گیا. نہیں بیٹے آپ گانا ہی سنا دو. چلو ہماری خواہش تھی کہ بس آپ بولتی رہے اور ہم آپ کو سنتے بس دیکھیں نا, اور گانے کا ذکر ہوا تو آخر میں کچھ سنا دیجیے اسی پر. میڈم نور جہان صاحبہ کا سوال میرے ذہن میں آ گیا, جو آپ کے خیالات ہیں مرد کے حوالے سے, رشتے کے حوالے سے, تو آپ کی کبھی سہیلیوں نے, دوستوں نے کہا نہیں تو عورت دی دشمن کی ہیں؟ نہیں, ان کو خود پتہ ہے مردوں کا. دیکھیں ضروری نہیں مگر اتنی آزادی تو کوئی دینے کے حق میں نہیں ہے نا. وہ بات, اس بات کے بارے میں وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہیں خواتین. ہاں وہ کہتی ہیں تیرا ہی حوصلہ ہے. وہ عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے مردوں کو خراب کرنے آ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور بہت وہ بائنڈ کرتی تھی کہ یہ کیا آ جاتی ہیں دونوں جیسے کپڑے پہن کے. تو وہ بہت کہتے ہیں بات ٹھیک نہیں, بالکل ٹھیک, بالکل عورتوں کی دشمن ہے. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. تھینک یو سو مچ اسما اگین, بہت بہت شکریہ. اور یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.